خصوصیت کے ساتھ شاعر ہندوستان مولانا فردوس نظامی صاحب اور ہمارے چھوٹے بھائی شاعر جو اسرار جوہر خلیل آبادی صاحب، ہمارے بڑے ہی شفیق ماسٹر علی جناب جلیس احمد صاحب، میری بائی بیٹھے حضرت مولانا صدام حسین صاحب سمنانی سامنے بیٹھے، قابل قدر دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، پردے کی آڑ میں بیٹھے اسلامی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قابل مبارکباد ہے یہاں کے نوجوان، خصوصیت کے ساتھ کریم بھائی اور ان کے رفقا ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں، شہنواز بھائی وغیرہ، ہر سال وہ ماہ ربیع النور کے موقع پر آپ تمامی گاؤں والوں کی شمولیت کے ساتھ اس پروگرام کو مناتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تعالیٰ آپ کی ولادت کے صدقے ان کے بازوؤں میں قوت اور طاقت عطا فرمائے، ان کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اس محلے کے ہر ذمہ داران کی کمائیوں میں اللہ رب العزت بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور اس محلے کو اور اس بزم کے صدقے پورے عالم اسلام کو تمام تر زمینی اور آسمانی حادثوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت، منقبت، بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں۔ وہاں فردوس صاحب قبلہ بھی آپ کو سنائیں، خود سنائیں، کچھ پوری میں دینا بھی سمجھ لیجیے مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے دن نعرہ لگوائے ہیں تو مجھ کو ایک مقولہ یاد آیا کہ ایک دیہات میں مولوی صاحب لوگ داڑھی والے پہنچے تو گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے شام ہو گئی، کہا یا کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ بڑا ایک دم کھچڑ کہا کہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو ایک نے کہا ایک کام کرو، مسجد ڈھونڈو۔ تو کہا مسجد سے اور کھانے سے کیا لینا دینا؟ کہا چلو مسجد میں جب نماز کا وقت ہوگا تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے اور دعا سے فارغ ہوں گے، تیسے ہی تم آ کے مجھ سے ہاتھ ملانا اور کہنا حاجی صاحب السلام علیکم۔ تو میں جواب دوں گا حاجی صاحب وعلیکم السلام۔ تو کہا اس سے کہا کہاں پہ دیہات والے حاجی لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہے، کھانا پانی سب انتظام ہو جائے گا۔ اس نے کہا چلو تب تو ٹھیک ہے، مسجد پا لیا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، دعا سے جیسے فارغ ہوا تیسے اٹھا کہا حاجی صاحب السلام علیکم۔ تو وہ لوگ کہا حاجی صاحب وعلیکم السلام۔ پورے مسجد والے دیکھنا یہ حاجی صاحب ہیں، وہ مکہ مدینہ گئے، حضور کے روضہ دیکھ کے آئے اور اللہ کا گھر دیکھ کے آئے، اچھا ارے ان کی عزت کرنی چاہیے، مار کھانا پانی بسکٹ نمکین ایک دم پیٹ بھر کے کھائے۔
سمجھے پیٹ بھر کے کھائیں ایک دم کونوں چیز کی کونوں کمی نہیں حاجی صاحب پانی حاجی صاحب ٹھنڈا پانی یہ چائے یہ کھا لیجیے وہ کھا لیجیے بڑی خاطرداری ہوئی اور حقیقت میں وہ حاجی صاحب تھی تو سسٹم یہ نہ ہو ہم کہیں وہاں فردوس صاحب بہت بڑا عالم ہے اور اس کے ہاتھ میں مائک جائے گا مولانا سعید بڑا عالم ہے اور آپ کنفیوز میں بڑا عالم کے لوگ عزت دے دیے ایسا کچھ نہیں میرے دوست ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ ان کی محبت ہے ہماری محبت ہے اور آپ سے ہماری محبت ہے اپنوں کے درمیان کا بڑکا لانا آقا بڑکا دھتورا بننا یہ تو میں بیوقوفی سمجھتا ہوں بے صورت ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے تو میں اپنی تقریر کا آغاز کروں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مورا حاجی بگو من تورا حاجی بگیم کے نیت سے نہیں بات سمجھائے گی آپ کو بات اچھی لگے گی اور بات سمجھ میں آئے گی تو بس تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اپنی زبان کو جنبش دیجئے گا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدا بلند کر دیجئے گا ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سچے عاشق رسول جس نے اپنے دن اور رات کو مصطفیٰ کی عشق میں گزارا جو سویا تو اپنے جسم کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے سویا جو اٹھا تو مصطفیٰ کے نام پر جو مصطفیٰ کے نام پر رات اور دن کے 24 گھنٹے ناموں سے مصطفیٰ پر پہرا دینے والے عاشق رسول مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا کے معنی ہوتا ہے فقیر میں گدا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہدی توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر بہت زیادہ دیر نہیں بولیں گے ہم بھی تھکے ہوئے یہ شعر دیکھیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہدی مہد معنی ہوتا ہے گود یا کہہ لیجئے پالنا جھولا جس میں بچے کو بڑا آرام ملتا ہے تو کیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سورج پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پھر مچل کے کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جان ہے روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے تخلیق کے بعد جب سے حضرت آدم و حوا کو اس زمین پر اتارا اور پھر ان کی ملاقات ہوئی ملاقات ہونے سے بچوں کی تولد بچوں کی پیدائش شروع ہو گئی بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے یعنی جب سے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ
قیامت کے دن ختم ہوگا، جب انسان کے اوپر قیامت آئے گی اور یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ یاد رکھے آدم سے لے کر کے دنیا میں آخری عورت جو بچہ جنے گی، اللہ مائی حوا سے لے کر کے رہتی دنیا تک جو بھی ماں بچے جنے گی، سارے بچوں کو ایک پلے پر رکھا جائے اور میرے نبی کو ایک پلے پر رکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو کوئی من گڑت بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آئیے سے بتاتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے بچے کو دودھ پلائے، یعنی جو بھی بچہ 2.5 سال کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پی لے وہ اس کی رضائی ماں ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ کے گھر جب مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت جب پیدا ہوئے، اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر کے بنو سعد قبیلے میں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بنو قبیلہ سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو لے کر کے بچے ہیں، میرے مصطفیٰ ننھی عمر ہے، میرے مصطفیٰ کی ننھی انگلیاں ہیں، ننھے ہاتھ ہیں، ننھے پاؤں ہیں، چمکتی آنکھیں ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوی اللہ اکبر چاند جیسی۔ اب آقا نامدار کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر پہنچی ہے، اللہ اکبر، آقا نامدار کو جب جھولے کے اندر سلایا ہے اور سلانے کے بعد جب رات ہوتی ہے، رات کے عالم میں کیا ہوتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، آقا نامدار کا چہرہ چکمگا جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ کا پورا گھر روشنی سے بھر جاتا اور روشنی چھن چھن کے باہر آتی، اور جب صبح ہوئی اور ساری دائیاں آ کر کے سے کہتی ہے، اے حلیمہ ذرا بتا تو صحیح، آج تو نے اپنے گھر میں کون سا چراغ جلا کے رکھا تھا؟ آج تیرا گھر پورا روشن تھا، روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، ارے میں نے کوئی چراغ روشن نہیں کیا ہے، معاملہ یہ ہے جب سے میں اس بچے کو لے کر کے آئی ہوں میں اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتی ہوں، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اس کے چہرے سے روشنی نکلتی ہے، میرا گھر جگمگا جاتا ہے، پریلی انداز بات کرا کے رہتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا۔ اللہ اکبر، وہ حلیمہ سعدیہ جو مصطفیٰ کی پرورش کر رہی ہے، جو آقا کو پال رہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ اکبر نہلا دیا اور ان کے سروں پر تیل، ان کے سر پر تیل لگا دیا، انہیں جو ہے کہ سرما بھی لگا دیا۔ اللہ اکبر، اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ننھی عمر ہے، میں نے جھولے میں جناب محمد کو ڈال دیا۔ توجہ چاہوں گا، برداشت کریں اس کے بعد میں ہٹ جاتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے جھولے میں مصطفیٰ جان رحمت کو ڈال دیا۔ کہتی ہے مصطفیٰ بچے کو اگر جھولے میں آپ رکھیں گے، اپنے گھر کے بچوں کو دیکھیں گا تو بچوں کو جب آرام ملتا ہے تو بچے کبھی پاؤں اٹھا کر منہ میں اور کبھی ہاتھ پکڑتے ہیں، کبھی ہاتھ کو دائیں کرتے ہیں، کبھی ہاتھ کو بائیں کرتے ہیں، کبھی دونوں ہاتھ آپس میں چپکا لیتے ہیں، بچے بہر صورت کھیلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مصطفیٰ بھی جھولے میں کھیلنے لگے، رات کا وقت تھا۔ قربان جائیں، ہم یوں ہی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، ہم یوں ہی فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ مصطفیٰ کے چہرے کو خیر نے دیکھا ہے تو کلمہ پڑھا ہے۔ تب کسی کہنے والے نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا محمد کی ادا دیکھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے پالنے میں سنا
پالنے میں مصطفیٰ کہتی کھیل، کہتی کبھی آقا کا ہاتھ دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، اچانک میری نظر چاند پہ پڑ گئی، چاند پہ پڑ گئی، کہتی میں دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئی، کیا میں دیکھتی ہوں مصطفیٰ کی ننھی سی عمر ہے، جھولے کے اندر ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دیکھ کر اس لیے حیرت میں پڑ گئی، میرا ہاتھ جدھر جا رہا تھا چاند ادھر جھک رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مصطفیٰ کا ہاتھ آگے گیا چاند آگے جھک گیا، مصطفیٰ کا ہاتھ پیچھے گیا چاند پیچھے جھک گیا۔ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ بائیں گیا چاند دائیں جھک گیا، کہتی ہے مصطفیٰ کا ہاتھ بائیں گیا چاند بائیں جھک گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہاتھ جدھر جاتا تھا چاند ادھر جھک رہا تھا، ہم سب کے رضا امام مدرسہ خاں پکار کے کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہتے کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھڑا لو، کبھی دائیں کبھی بائیں، میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ ایسے ہی 12 ربیع الاول کی پوری دنیا تھوڑی نہ تڑپتی ہے، تھوڑی نہ تڑپتی ہے۔ شان مصطفیٰ کی کیا ہے؟ موسطہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فاضل بریلوی کہ ان کو بن مانگے ملا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو ایڑیا کن کو؟ اسماعیل علیہ السلام جب اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑے تھے تو زمزم نکل پڑا تھا، زمزم نکل پڑا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو بے مانگے ملا، ان کو ایڑیا رگڑ کر صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب زمزم نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑتے ہیں تو اللہ زمزم دیتے ہیں، مصطفیٰ مانگتے بھی رہی ہے اللہ انہیں کوثر عطا کر دیتا ہے، انہیں کوثر عطا کرتا ہے۔ اچھا زمزم و کوثر میں فرق کیا؟ وہ اسرار زمزم اور کوثر میں فرق کیا ہے؟ زمزم مکہ شریف میں ایک کنواں ہے یا ایک چشمہ ہے، کنواں کا چشمہ ہے، کہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تھی تو وہاں سے زمزم کا چشمہ، زمزم کا پانی نکلا تھا، یہاں اس کا نام زمزم۔ اور کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت میں ایک دریا کا نام ہے، دریا کا نام ہے، اور جس دریا کے مالک مصطفیٰ ہے، جس دریا کے مالک مصطفیٰ ہے۔ زمزم مکہ شریف میں، کوثر جنت میں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو زمزم پیتا ہے اس کی پیاس بھی بجھتی ہے، بھوک بھی بجھتی ہے، لیکن وقتی طور پر فی الحال کے لیے جو زمزم پیے گا اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی، اس کی پیاس بھی مٹ جائے گی، لیکن کوثر جو مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، کوثر جو ایک مرتبہ پیے گا اسے پوری زندگی میں بھوک لگے گی نہ پیاس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ تو ہم فخر کیوں نہ کریں دوستو؟ فخر ہم کیوں نہ کریں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ نے صاحب کوثر بنایا۔ وقت بھی نہیں ہے کہ خوب لمبی میں تقریر کروں اور میں آتی بھی نہیں